نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 55 نمبر سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب غار میں تھے اور پھر تو وہاں آپ کے لیے کھانے کا اور پینے کا انتظام تھا، اور عامر بن فہیرہ بکریاں لے کر غار کے دہانے پر آتے تھے، آپ دودھ پیتے تھے، اور جب آپ روانہ ہونے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ زاد سفر تیار کیا اور اپنے ساتھ لے کر وہاں جانے لگی، لیکن سامان تیار کرنے کے بعد اس کو جس کپڑے اور جس بندھن میں سفر کے دوران لٹکایا جاتا ہے وہ لٹکانا بھول گئی، اور بندھن کے بغیر جب دیکھا کہ اب اس کو ساتھ لے جانا دشوار ہوگا، آپ سمجھیں کوئی پرس ہوتی، پرس نما یا کوئی شاپر نما بیگ نما چیز ہوتی تھی سفر میں جس کے اندر سامان رکھا جاتا تھا، اور پھر سامان کو اس بندھن کے ساتھ باندھ کر سواری کے پالان وغیرہ کے ساتھ لٹکایا جاتا تھا، تو وہ بھول گئی۔ اس لیے انہوں نے پھر اپنا کمر بند کھولا اور اس کو 2 حصوں میں چاک کیا اور توشہ اس میں لٹکا دیا، یعنی اس سے بندھن بنایا، اور جو اس کا ایک ٹکڑا تھا اس کو کمر پہ باندھ لیا، اور ان 2 کپڑوں کی وجہ سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذات النطاقین پڑ گیا۔ نطاقہ کہتے ہیں کمر پر باندھنے والی اس جو ہے نا وہ کمر بند اور کپڑے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کمر کو باندھا جاتا ہے، جس کو پٹکا بھی کہتے ہیں۔ تو چونکہ آپ نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اس لیے آپ کا لقب پڑ گیا تھا ذات النطاقین، 2 نطاقوں 2 کپڑوں والا کمر بند کے۔ اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سفر میں ساتھ ہوئے، اور عبداللہ بن اریقت نے راستہ بتانے کی ذمہ داری اپنے ذمے لی، اور کل کے سبق میں آپ نے سنا کہ وہ ابھی مسلمان نہیں تھے لیکن بااعتماد تھے۔ آپ نے راستہ بدل بدل کر سفر شروع کیا، اور یہاں تک کہ آپ کبھی ساحل سمندر سے چلتے تھے، کبھی شمال کے جانب، کبھی جنوب کے جانب، اور یہ آپ جس راستے سے مدینہ منورہ قباء بستی پہنچے ہیں وہ پورا راستہ سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے، لیکن یہ سننے سے اور اس کو پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس راستے کو بذات خود جا کر اس کا مشاہدہ کریں اور اس کو دیکھیں، بلکہ اس راستے پر سفر کر کے چلے جائیں مدینہ منورہ تک، مکہ مکرمہ سے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے۔ وہ کتابوں میں وہ سارے علاقے محفوظ ہیں کہ آپ نے کہاں سے کہاں پڑاؤ ڈالا، پھر وہاں سے کس طرف رخ موڑا، پھر وہاں سے کون سے وادی میں پہنچے، پھر وہاں سے کون سے وادی میں پہنچے، اور چلتے چلتے پھر آپ القباء بستی پہنچے ہیں۔ تو یہ سارا راستہ کتابوں میں محفوظ ہے، اور آج کل تو ایپس کے ذریعے سے، جدید نقشوں کے ذریعے اور ڈرون کیمروں کے ذریعے سے اس کی تصاویر اور جو ہے نا وہ ویڈیوز بھی آ چکی ہیں، اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن وہاں جا کر دیکھنے کا جو مزہ ہوگا اور جو روحانیت ملے گی اس کا کوئی بدل نہیں۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مختلف واقعات پیش آئے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غار سے نکلے اور دن بھر پھر ہم دوپہر تک چلتے رہے۔ دوپہر کے وقت قیلولے کا جب وقت آیا
تو ایک چٹان تک ہم پہنچے۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جگہ ٹھیک کی اور میں نے اللہ کے رسول سے ارشاد فرمایا کہ آپ یہاں پر آرام فرما دیجئے اور میں نگرانی کروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نگرانی کرتے رہے تو ایک چرواہے کو دیکھا جو بکریاں لے کے آیا، تو اس کا بھی ارادہ تھا کہ اس چٹان پر وہ آرام کرے، لیکن دیکھا کہ آگے کوئی بندہ سویا ہوا ہے تو اس نے پھر وہاں سونے کے بجائے جگہ تبدیل کر دی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دودھ لیا، اور وہ دودھ پھر آپ نے ٹھنڈا پانی اس میں ڈالا، دودھ کو ٹھنڈا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ جب اللہ کے رسول کی آنکھ کھلی تو آپ نے وہ دودھ پیش کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، اور صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا تو میرا جی خوش ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے جی بھر کر دودھ پی لیا۔ یہ ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر کا۔ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صدیق اکبر کا انداز یہ تھا کہ صدیق اکبر ردیف تھے، یعنی آپ پیچھے بیٹھے تھے سواری پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے تھے، اور صدیق اکبر کی عمر ذرا زیادہ نظر آتی تھی، اگرچہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا وہ داڑھی میں سفیدی تھی اور بڑھاپے کے آثار تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ابھی داڑھی بالکل سیاہ تھی، اور ابھی آپ اگرچہ جو ہے نا وہ 53واں سال آپ کا چل رہا تھا زندگی کا، لیکن آپ ابھی جو ہے وہ جوان نظر آتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ راستے میں اگر کوئی ملتا بھی تو ان کے خیال میں یہ ہوتا تھا کہ یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو ہے یہ وہ قریشی ہیں جس کی تلاش میں لوگ نکلے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ پھر پوچھتے کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اس طرح جواب دیتے کہ جس سے واضح پتہ نہ چلے، اور جب آپ سے پوچھتے کہ بھئی آپ کے آگے کون بیٹھا ہوا ہے تو آپ توریہ کرتے اور آپ فرماتے تھے کہ یہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی راہگیر ہیں، راہ شناس ہیں، اور یہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، اور سواری پر آگے جو شخص بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کو راستہ بتانے کے لیے ان کی سواری میں ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ ہوتی تھی کہ یہ مجھے صراط مستقیم بتا رہے ہیں، یعنی سیدھا آخرت کا سیدھا راستہ بتا رہے ہیں، دنیا کا سیدھا راستہ مراد نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس راستے کے لیے تو باقاعدہ ایک آدمی عبداللہ ابن اریقت ساتھ چلتے تھے۔ یہ آپ کا سواری کے اوپر چلنے کا انداز تھا۔ پھر چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ پر ایک خیمے کے پاس آپ لوگ اترے، اور اس خیمے کے اندر ایک بڑھیا اور جو ہے نا یعنی جسامت کے لحاظ سے کافی توانا، اگرچہ بڑا جو ہے نا وہ عمر سے زیادہ تھی، ایک بوڑھی عورت ہوتی تھی۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس کے پاس سے جو گزرتا تھا تو وہ اس کا اکرام کرتی اور مہمان نوازی کے لیے چیزیں تیار رکھتی، لیکن آج کے دن اس کی بکریاں بھی دور دراز چلی گئی تھی، اور وہ اس کا جو شوہر ہے معبد وہ لے کر ابو معبد لے کر چلے گئے تھے، اور یہ وہاں خیمے کے پاس ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صدیق اکبر وہاں پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی کھانے پینے کی کوئی چیز ہوگی، تو اس دن اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آپ نے نظر پڑی کہ خیمے کے ایک کونے میں بکری ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس بکری سے ہم دودھ دو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو اس سے کہیں کمزور ہے، اس میں تو دودھ ہے ہی نہیں، اور یہی وجہ ہے اس کمزوری کی وجہ سے یہ ریوڑ کے ساتھ چرنے بھی نہیں گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس سے دودھ دھو لیتے ہیں، تو اس نے فرمایا کہ اگر آپ دودھ نکال سکتے ہیں تو اور کیا چاہیے، نکال لیں اور پی لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنے دست مبارک، اپنا جو ہے نا معجزہ بر ہاتھ، اپنے مبارک ہاتھ اس بکری کے تنوں پر ملے تو بکری نے ٹانگیں کھول دی اور اس کے تن دودھ سے بھر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے برتن میں جو دودھ نکالتے تھے اس میں دودھ نکالا، پہلے اس بوڑھی عورت ام معبد کو پلایا، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا، پھر خود پیا، اور جب برتن خالی ہوا تو دوبارہ اس کے اندر دودھ دویا اور اس کو واپس دے دیا،
اور اس کا شوہر جب واپس آیا تو پھر ام معبد سے اس نے پوچھا کہ یہ کیا، دودھ کیسے؟ تو اس نے پھر ارشاد فرمایا کہ ایسے ایک بابرکت آدمی کی یہاں سے گزر ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا یہ وہی قریشی نہ ہو جس کو لوگ تلاش کرتے ہیں، آپ اس کا حلیہ اوصاف بتائیں۔ پھر اس نے اوصاف بتائے ہیں کہ جو اوصاف اور جو الفاظ اس بوڑھی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہیں اس کا ترجمہ بہت مشکل ہے۔ اس کے اندر ایسی چاشنی ہے اور ایسے اللہ کے رسول کی جو ہے نا حلیہ مبارک بیان ہوا ہے کہ اگر غیب میں بھی کوئی آدمی اس کو سنے اور اس کو سمجھے، پہلے تو اس کا سمجھنا بڑا مشکل ہے، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ سامنے نظر آئے گا، لیکن اس کا سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ کسی ایک قسط میں اس جو ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ حلیہ بیان کیا ہے جامع الفاظ کے ساتھ، وہ آپ کو سنا سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔